اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق کیا ہے، اس کو سلام کیا جائے۔ تو جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈریس کوڈ ہم پہنتے ہیں تو ہماری یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی بھی مسلمان آ کر کیسے انٹریکٹ کرے گا، کیسے ہم سے بات کرے گا۔ تو اس پہچان کی بہت سے اینگلز ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس حکم کو ماننا نہیں چاہتے وہ بہت سے اپنے ریزنز دیتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ کوئکلی ہم اس کا بھی ریویو کر لیں۔ مثلاً لوگ ان ایریاز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو ایکسیپشنز ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سب سچویشن میں ایکسیپشن کیا دی ہے۔ روز قیامت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تمام لوگ اٹھ کر آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور وہ اکٹھے کھڑے ہوں گے، جس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت حیرت کا اظہار کیا تھا کہ کیا وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ ایک خوف کی کیفیت تھی۔ اسی طرح دوران جنگ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں ایک ایسی وہ ملتی ہے روایت جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سلیم رضی اللہ عنہا کو جو ہے صحابہ نے دیکھا کہ وہ دونوں ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں اور وہ جلدی جلدی پانی مشکوں میں ڈال کر اپنے پیٹھ پر رکھ کر لا کر سب لوگوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ تو جنگ کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ بھی ایک فرق سچویشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک دم گھر سے باہر نکلنا پڑ جاتا ہے، اور یا کسی کی جان بچانی پڑ جاتی ہے، مرد کو ہی کسی ایک عورت کو جو ہے کوئی ڈوب رہی ہے یا کوئی کسی چیز کے نیچے دبی ہوئی ہے، اس کو نکالنا پڑ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ احرام جو ہے، دوران احرام یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس میں بھی تو حج کے ٹائم پہ کیوں منع کیا گیا ہے، جبکہ ہمارے پاس وضاحت سے یہ واقعہ آتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں تھے اور جب ہمارے سامنے سے کوئی گزرتا تھا تو ہم اپنی اوڑھنیاں جو تھی اپنے اوپر ڈال لیا کرتے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ کو بالکل کھلا چھوڑ کر جاتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کئی دفعہ معاشرتی مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے کوئی ملازمین ہوتے ہیں، گھروں میں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اب وہ یہ نہیں کر سکتی کہ وہ جلباب اوڑھ کر پوچھا لگا رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، تو وہاں پر ان کو تھوڑی تھوڑی ریلیکسیشن اس طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ کھلم کھلا سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ملتی ہے کہ وہ اپنے کام کو آسانی سے کر سکیں۔ لیکن نارمل حالات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ نارمل حالات ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ خواتین کو گھر سے نکلتے ہوئے ایک ڈریس جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک دفعہ ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہم جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ جو بلائنڈ صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، ابن ام مکتوم وہاں پر آئے تو آپ نے ان کو پردے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے تو ان کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ تو سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے یہ بہت اہم ہے جس کو کہ ہم سمجھیں اور ہم یاد رکھیں کہ ہمیں اسی طرح سے چلنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جو بھی جواز دے دیں یہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ چادر سر پہ ڈالنے کا کیا مطلب ہے، کہ وہ کس طرح سے ہمارے جسم کو پورا کور کرے گی۔ پھر یہ کہ اگر حج کے موقع پہ ممانعت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ عام دنوں میں اس کو جو ہے اس طرح سے آپ نے پراپر طریقے سے کور کرنا ہے، اسی لیے حج میں تھوڑی سی ریلیکسیشن جو ہے وہاں پہ دے دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بالکل کھلم کھلا چھوڑنا جو ہے وہ نہیں نظر آتا۔ لوگ یہ بھی بات کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ جناب ایسے ہی دینی لوگوں نے جو ہے ایک ایکسٹریمزم کا پہلو ہے جس کی وجہ سے نکالیے، قرآن میں اور سنت میں ہمیں کہیں یہ نہیں پتہ چلتا۔ تو جب تک وہ وضاحت سے قرآن کو نہ پڑھیں اور ان آیات کا غور و فکر نہ کرے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو عفق کا واقعہ آتا ہے اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ صفوان رضی اللہ عنہ نے مجھے حجاب سے قبل دیکھا تھا اور جب انہوں نے دیکھا تو میں نے فوراً اپنی اوڑھنی اپنے منہ پہ کر لی۔ اور اب آج کے دور میں دیکھیں ہم اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ ہم جو محبت کرنے والے کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ، یعنی کسی کی چادر کو دیکھ کے تو محبت نہیں ہوگی نا۔ اکثر اوقات لوگ شکلیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بس چہرہ ایک دفعہ دکھا دیں۔ تصویریں بھی جو لوگ مانگتے ہیں رشتے کے سلسلے میں وہ یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کاسمیٹکس بھی آپ دیکھیں وہ سب چہرے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور عورت بھی فطرتاً اپنے چہرے کو ہی زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ سجاتی ہے اور اپنے آپ کو کرتی ہے۔ پھر اس قسم کی باتیں بہت کی جاتی ہیں کہ جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، نیک جو ہے نیت صاف انسان کی ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے، آنکھ میں حیا بھی ہونی چاہیے، انسان کی نیت بھی صاف ہونی چاہیے، لیکن اس نیت کا اظہار جو ہے وہ عملاً ہونا چاہیے۔
بہت سی خواتین ایسی بھی بات کہتی نظر آتی ہیں کہ میرا تو بہت دل چاہتا ہے لیکن میں کیا کروں کہ میرا شوہر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایک قسم کا کھاڑا بنا لیں, روز لڑائی جھگڑا ہو اور ہم ان کو کہیں کہ تم کتنے ظالم ہو اور تم جہنم میں جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایک سکل دیا ہوتا ہے, ایک طریقہ دیا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے ہسبینڈ سے ریلیشن شپ بلڈنگ کرتے ہوئے ان کو اس طریقے سے مولڈ کر سکتی ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر وہ اپنے شوہر کو یہ احساس دلا دیں کہ میری خوبصورتی صرف آپ کے لیے ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ احساس جو ہے ان کو ضرور موٹیویٹ کرے گا کہ ہاں میری بیوی جو ہے وہ باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے. تو یہ جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے یہ ہم سوچیں کہ یہ سوسائٹی بیکورڈ ہو رہی ہے اگر ہم اس قسم کے کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں بیکورڈ ہونے کا تعلق تو یہ ہے نا کہ ہم سکلفل ہوتے ہیں کہ نہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ نہیں. بیکورڈ ہونے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنے آپ کو جو ہے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مائیں بھی کئی دفعہ ایسی باتیں کہتی نظر آتی ہیں کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے جلباب پہنا دیا, پردہ کروا دیا, تو پھر دیکھیں یہ نہ ہو کہ اس کا رشتہ نہیں آئے گا. اور کئی دفعہ جو رشتے لانے والے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر کے انسیکیور کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے کیا جتنی بچیاں جنہوں نے حجاب نہیں پہنا اور جلباب نہیں پہنا ان سب کے رشتے ہو گئے؟ نہیں, ایسی حقیقت ہمیں نہیں نظر آتی سوسائٹی میں. تو اصل بھروسہ ہمارا ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیے اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا. یہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو کور کریں. اس میں ہمارے تنگی نہیں پیدا کی. اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے. پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے. ان پر پھٹکار برسائی گئی, جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں, خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے, تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہیں ہوگی. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. آپ کو کیا خبر, ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو. اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان احکامات کے بعد وضاحت سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کن باتوں کو ہم نے اپنی زندگی میں اگر شامل کریں گے تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے, صرف یہ کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آگ, بھڑکتی ہوئی آگ کی بات کی جا رہی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم عذاب والے جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس کو اپنے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے دنیا میں اس کی نسبت بہت ہی کم کا مطالبہ کیا تھا. میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, لیکن تو شرک کے بغیر نہ رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت تھوڑی چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں, یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن ہم نے ان کو خود بلون آؤٹ آف پروپورشن کیا ہوا ہے, اتنا بڑھا دیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں اکثر لوگوں کو جب کہا جاتا تھا کہ آپ جیسے حجاب کریں اور یا یہ کہ آپ اپنا نقاب کریں, اور نقاب بھی جیسے اوڑھنی میں اس میں نقاب کا بھی آ جاتا ہے کہ اپنے فیس کو کور کرنا. اب اس سلسلے میں علماء جو ہیں ان میں کچھ اختلافات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں کچھ ایکسیپشنز ہمیں ملتی ہیں. لیکن ایک بات پہ تمام علماء جو ہیں وہ متفق ہیں کہ جہاں جہاں فتنہ ہو وہاں پر ایک عورت کو اپنے فیس کو بھی کور کرنا چاہیے. مثلا کون سی جگہیں جہاں فتنہ ہوتا ہے, جیسے آپ دیکھیں ہم شادی کے لیے جب فلی ڈریس جا رہے ہوتے ہیں, خوب تیار ہوتے ہیں, ہم اگر شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں, مال میں جا رہے ہیں جہاں بہت سے مرد حضرات بھی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اور وہ بچیاں وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, تو جہاں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں تو کیا کرنے کی ضرورت ہے, یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ مرد اپنے آپ کو دیکھیں نا, وہ اپنی نظریں جھکائیں نا, وہ پردہ کریں نا, وہ یہ بات کریں. یہ بالکل illogical لاجک ہوتا ہے جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں. اصل کام یہ کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کی وہاں پہ اپلیکیشن کر لینی چاہیے. اور ایسے تمام معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جتنا ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اتنی ہمارے لیے جو ہے آسانیاں آتی ہیں. تو یہاں پر ہم یہ سمجھیں کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کو بہتر بنانے کا ایک یہی فارمولہ ہے جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور حسرت اور افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے. پہلی بات تو یہ کہ اس سورہ الاحزاب میں بہت زیادہ فوکس جو تھا نا ان پہ بھی تھا, منافقین پہ.
کہ منافقین جو ہیں ان کے کیا رویے ہیں، کیونکہ وہ ڈبل فیسڈ ہوتے ہیں نا، تو اس ڈبل فیس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں جو سزا بھی بتائی گئی ہے ان کے چہروں کی بتائی گئی ہے کہ ان کے چہرے کو کیا کیا جائے گا، آگ پر الٹ پلٹ، جیسے آپ باربیکیو نہیں بناتے ایسے پکڑ کے سلاخوں پہ آپ اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ چہرے کا جب ذکر آ رہا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ خواتین کے لیے اور کون کون سے احکامات آ رہے ہیں، تو انسان کو خود ہی محتاط ہو جانا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کسی قسم کا بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما دے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، پس وہ بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو۔ کیا امپورٹنٹ فارمولا یہاں پہ دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرو۔ اچھا، کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں ہاں میں تو یہی کام کرتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، منہ پر کسی کے بھی کوئی بات بول دی، چاہے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ سیدھی بات کا کیا مطلب ہے؟ ہم جھوٹ نہ بولیں۔ سیدھی بات کا کیا مطلب ہے؟ ہم باتوں کو ٹویسٹ نہ کریں، ہم کسی کے بارے میں کوئی عجیب کمپلیکیشن نہ نکالیں، لیکن اس میں جو تھوڑے سے جسے کہتے ہیں رولز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں، ان کو ضرور ہم اپنی نظر میں رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کتنی بڑی کامیابی کی یہاں بات کی جا رہی ہے نا۔ تو اگر فارمولہ ہماری زندگی میں یہ ہو کہ جو بھی اللہ کی طرف سے بات آتی ہے میں نے بس اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں نے اس کو کر لینا ہے، میں نے اس کے لیے جواز نہیں ڈھونڈنے، تو کیا ہے؟ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لی اور وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ اب دیکھیں کئی جگہوں پہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ انسان کے بارے میں کہا گیا، کہیں کہا گیا کہ وہ جلد باز ہے، کہیں کہا گیا کہ وہ کمزور ہے، کہیں پہ کچھ کہا گیا، اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ وہ جاہل ہے۔ اور کئی دفعہ ہم ایسی باتوں کو پڑھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جاہل ہی ہیں تو بس پھر ہم ایسے ہی رہتے ہیں۔ نہیں، ہمیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ ہمارے اندر کچھ نیچرل قسم کی فطری کمزوریاں کون سی ہیں، اور ان کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم کریٹ کیا ہمارے لیے، پورے طریقے سے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس کمزوری سے اپنے بچنے کے لیے اس کام کو اپنی زندگی میں اختیار کرو، یہ تمہاری سٹرینتھ بن جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پیکیج ہیں کمزوری کا اور ویکنس اور سٹرینتھ کا، تو کمزوری جو ہے کئی دفعہ ہماری ٹھیک نہیں ہو پاتی، لیکن جو ہماری سٹرینتھ ہوتی ہے نا اس کے ذریعے ہم اپنی کمزوری پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں سسٹم دے رہے ہیں نا وہ بڑا سٹرونگ ہے، اس کو ہم جتنا اختیار کریں گے نا اتنا زیادہ ہم اپنی پھر کمزوریوں میں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی بخشش والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ منافق کیا کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں جہاں پہ ہم نے خاص طور پہ پردے کی بات بھی کی اور گھر سے نکلنے کی اور بہت سارے خواتین کے احکامات، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ منافقوں کا بہت بڑا رول ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے وہ پریشرز ڈالتے ہیں، سوسائٹی پہ پریشر کریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان کاموں کو کرنا جو ہے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اسی لیے اینڈ میں کیا بتا دیا گیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، مشرک مرد مشرک عورتیں، ان کا حساب الگ ہوگا، اور توبہ کس کے لیے ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے۔ 22واں پارہ سورہ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے۔
جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے اور مہربان اور نہایت بخشش والا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم جو عالم غیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی جو بھی ہم چیز سمجھ سکتے ہیں نا، یہاں پہ جیسے ذکر آ رہا ہے کہ ایک ذرے کے برابر، یعنی اگر ہم نے پہلے ایٹم کے بارے میں جانا اور اب ہمیں کوئی ایٹم کے اندر بھی اور اس سے بھی چھوٹی چیز پتہ چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی کسی بھی دور میں سب سے مائکروسکوپک لیول پہ کوئی چیز ہے نا جو کہ ڈسکور ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہے، اور اس سے بھی آگے جو آپ ڈسکور کرنے والے ہیں اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ بہت اہم بات ہے یہاں پر کہ ہم کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں کہ اللہ کی آیات کے اگینسٹ جو ہیں جائیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے اب ان کو پریکٹس کرنا مشکل ہو رہا ہے، مجھے ذرا تھوڑی سی مشکلات ہیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، میں بیبی سٹیپس لے کر آگے بڑھوں، لیکن یہ آؤٹ رائٹ کہہ دینا کہ نہیں ایسے تو ہے ہی نہیں، لو یہ کیا بات ہوئی، یہاں پہ یہ حکم دے دیا اور وہاں پہ یہ حکم دے دیا، نعوذ باللہ، اس قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو حد الوسع بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہبری کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی آگے پیچھے آسمان اور زمین کو؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے اور اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ اب تو سوشل میڈیا نے یہ کام ہمارے لیے آسان کر دیا، کئی دفعہ ایسے کلپ ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے بچایا لوگوں کو، اور کوئی گاڑی جا رہی ہے، کوئی بس جا رہی ہے، کوئی تودہ گر رہا ہے اور وہ انسان بچ گیا، اور کئی دفعہ دکھاتے ہیں کہ کیسے بیٹھے بیٹھے ایک انسان جو ہے اس کی جان چلی گئی۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام پہ اپنا فضل کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا۔ کیا تھا ان کے پر فضل؟ کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا، اور ہم نے اسی کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زریں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، اور داؤد علیہ السلام کی کچھ خصوصیات جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کی زبان پر زبور کی تلاوت اتنی آسان کر دی گئی تھی کہ وہ سواری کی زریں باندھنے کا حکم دیتے اور سواری تیار ہونے سے پہلے زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ساری رات قیام کرتے اور سارا دن روزہ رکھتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں اندر دھنس جائیں گی اور کمزور ہو جاؤ گے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیشہ روزہ رکھنا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھو، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، اور میدان جنگ میں کبھی پیٹ نہ دکھاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ قیام بھی داؤد علیہ السلام کا ہے، وہ آدھی رات سوتے تھے اور پھر تہائی رات نماز پڑھتے اور پھر چھٹا حصہ سوتے تھے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کی جو عبادت ہے اس کا یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے، پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوالٹیز دی تھیں دنیاوی حساب سے ان کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کی اور آج کے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے یہ آیات پڑھ کے کیسے زیوم کر لیا کہ جب یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ وہ رغبت سے تسبیح پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ پہاڑ تھے، پرندے تھے اور وہ تسبیح پڑھتے تھے، اور لوگ ایسے بات کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جو تھے نعوذ باللہ کوئی شاید آرکسٹرا پلے کر رہے ہوتے تھے، کہ وہاں پہ میوزیکل سسٹم ہوتا تھا سارا، اور لوگ ایسی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بھی تو جو ہے وہ میوزیکل طریقے سے گایا تھا اور سب کچھ کیا تھا۔ یہ ان کی کم عقلی ہے، کیونکہ انہوں نے نہ تو یہ عربی جو ہے اس کو صحیح طرح سے پڑھا، نہ انہوں نے احادیث کا مطالعہ کیا، نہ ان
ان کو نبوت کا ایک جو سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، اس کی سمجھ آئی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو کہ جائز نہیں تھا، جو کہ درست نہیں تھا، اور داؤد علیہ السلام کی بات کرنے کے ساتھ ہم کسی بھی ایسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے جو کہ ہماری شریعت میں ویسے ہی وضاحت سے جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے۔ تو اس بارے میں بہت محتاط رویے سے بات کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، داؤد علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت بہت زیادہ میوزیکل ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، اپنے وقت عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ یعنی ہمیں نہ تو ان کے مزاج میں وہ باتیں نظر آتی ہیں، نہ ان کے کردار میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ان کے رب کے حکم سے بعض جنات ان کی ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوض کے بڑے بڑے لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے داؤد، ان کے شکریہ میں نیک عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر شکر کی بات کی، اور ہم جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ویسے ہی اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، کیونکہ جنوں کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں نا کہ وہ غیب کا جانتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام باقاعدہ طور پہ کھڑے ہوئے تھے اپنے محل میں، اور وہ جنات کو دیکھتے تھے، اور جنات ان کے ڈر سے سارے معاملات جو تھے ان کو نبھاتے تھے۔ تو وہ وہاں پہ ان کی جان جا چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پوسچر میں رکھا جب تک کہ ان کا جو عصا تھا، جس اسٹک کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے، اس کو اس نے دیمک نے کھا نہیں لیا، اور اس کی وجہ سے وہ گرے۔ تو جنات کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کتنی بڑی یہاں پہ دلیل دی جا رہی ہے۔ پھر یہاں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سبا کا ذکر آ رہا ہے، جس کے نام پہ یہ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کنٹراسٹ ہمیں یہاں دے رہے ہیں۔ کنٹراسٹ میں کیا ہے کہ دو انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے، اور ساتھ یہ تھا کہ ان کے پاس کنگڈم تھی، سلطنت تھی، بادشاہ تھے، لیکن ان کے اندر اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو کچھ اللہ نے دیا، شکر گزاری کا جذبہ کتنا زیادہ تھا۔ اور اس کے کنٹراسٹ میں ایک قوم سبا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، لیکن اس نے کیسے ناشکری کی تھی۔ اس میں کیا آتا ہے، قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، اور ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اور یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے اس پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ میوے والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درخت والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا، اور ہم سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ذالک جزیناہم بما کفروا، یعنی کیا ہوا تھا، ان کو جزا کس وجہ سے دی گئی تھی، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اکثر جگہوں پہ کفر اور شکر کو اپوزٹ لایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی تھیں اس کی ناشکری کی۔ اور آپ دیکھیں ہر دور میں ایسے ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں اگر ہم ایک چیز کا رونا رو رہے ہوتے ہیں نا، چینی کی قلت ہوگی، چینی نہیں، چینی نہیں، چینی نہیں، پھل کتنا ہے اس پہ شکر ادا کریں، سانس لے رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ابھی بھی گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یعنی ایک اگر کام ہماری زندگی میں نہ ہو تو اس کے لیے آپ سوچیں ہمارا ہنگامہ کتنا ہوتا ہے، گرمی گرمی گرمی، اوف اللہ گرمی گرمی گرمی، لیکن اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، پنکھے دیے ہیں، کہیں اے سی بھی دیے ہیں، باقی ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، بارشیں بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے کیسے کیسے پھل ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، کیسی کیسی کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، ایون سن لائٹ اس کا استعمال کہاں کہاں پہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ سردیوں میں گرمیاں یاد آتی ہیں، گرمیوں میں سردیاں یاد آتی ہیں، جو چیز ہمارے پاس ہے اسی پہ بس ہم ناشکری کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھیں جو سر راہ ظاہر ہوتی تھیں، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر تھیں، اور ان میں راتوں اور دنوں کو بامن و امان چلتے پھرتے رہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پورا نقشہ کھینچتے ہیں کہ کیسے وہ بلیس تھے، یعنی کہ ان کے درمیان اور باقی جو علاقے تھے ان کے درمیان میں بھی ریسٹ ایریاز بھی آ رہے ہیں، اور وہاں پہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے پھر کہا، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دور دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اور بے شک ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ یعنی اگر ہم نے یہ سیکھنا بھی ہے نا
کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں صبر بھی کرنا پڑے گا اور ہمیں شکر گزار بھی ہونا پڑے گا، کیونکہ جو انسان صبر نہیں کرتا، امپلسو بیہیویئر کے ساتھ رہتا ہے اور جس کے اندر شکر نہیں ہے، گریٹیٹیوڈ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو سن کے بھی کہے گا ہاں دیکھا ہماری بھی ایسی مصیبتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کا کوئی مسئلہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے محفوظ رکھا، اللہ تو نے مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مشکل سن کے کیا کرتے ہیں، ہم اور زیادہ شکایتی رویے پہ جاتے ہیں۔ کسی بہن نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں میرے سسرال والے توبہ میرے سر پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور دوسری کہتی ہے تمہیں کیا پتہ، آؤ میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، بجائے اس کے اس کو سوچے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر میرے کوئی سسرال والے میرے ساتھ رہتے بھی ہیں تو وہ کتنا اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ شیطان کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں، ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمان و زمین میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے اور نہ ان کا ان میں کوئی حصہ، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت بھی ان کے پاس کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دیجئے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باز پرسی ہم سے کی جائے گی۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سے سچے فیصلے کر دے گا اور وہ فیصلے چکانے والا ہے۔ کہہ دیجئے اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب اور باحکمت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ یعنی یہاں پہ کیا کہا گیا کہ لوگ ایکچولی جانتے نہیں ہیں، نہ وہ خوشخبریوں کو سمجھتے ہیں اور نہ وہ ڈراوے کو سمجھتے ہیں، نہ وہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کون سی جگہ ہیں جہاں ہمیں محتاط ہو جانا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہے؟ سچے ہو تو بتا دو۔ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کافروں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اور اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومنوں میں سے ہو جاتے، اور یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اندر نا ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ فار سائٹڈ ہوتے ہیں، جو آج کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ساتھ ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اثر آگے کہاں ہوگا، اس کے اثرات کیا کیا جائیں گے، پروبیبلٹی کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لوگ سٹاکس میں جب انویسٹ کرتے ہیں، بزنسز میں کرتے ہیں، تو پروبیبلٹی پہ کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو نہیں نظر آیا ہے پروبیبلٹی کہ جو یہاں پہ یہ کام غلط کر رہے ہیں اس کا آگے جا کے کیا اثر ہوگا۔ اور میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات اگر آپ دیکھیں اور اس کے بارے میں اگر آپ گوگل کر کے پڑھنا شروع کریں تو آپ میجورٹی میں دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی بھی ماہر نفسیات ہوگا، لائف کوچ ہوگا، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا، وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ ان کو آپ اسی طرح سے کریں، اور جو فارمولاز دیے جا رہے ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو قرآن اور حدیث میں ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری عقل تو نہ ہمیں دین پہ چلنے دیتی ہے، نہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے دیتی ہے، اور نہ ہی ان فارمولاز کو اڈاپٹ کرنے دیتی ہے۔ یعنی دنیا میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں سچ جھوٹ کے بارے میں، وہ آپ کو وہی بات بتائیں گے، غصے کے بارے میں، اسی طرح انسانی تعلقات کے بارے میں کچھ نہ کچھ سٹینڈرڈ معیار وہ اسی قسم کا دیں گے۔ اس کے جواب میں کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے سامنے کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا ہمارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہو رہا، جو انہوں نے کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ تو ہم سب کو روز یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا بویا ہے، اور اس میں کیا میں اپنی سوچ پہ جا رہا ہوں کہ جی میں نے تو بڑا اچھا فارمولا بنا لیا ایک نیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فارمولا بڑا کامیاب ہوگا۔ نہیں، ہٹ اینڈ ٹرائل نہیں چلتا،
یعنی کہ جو معاملات ہیں، جیسے دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے نا، جب اس کو ایک مریض کی جان بچانی ہے تو وہ ہٹ اینڈ ٹرائل پہ نہیں چلتا کہ میں سوچ رہا ہوں، میرا خیال ہے یہ نا ٹرائی کر کے دیکھوں. نہیں، آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو فارمولا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہوتا ہے آپ اس پہ چلتے ہیں. آپ دیکھیں یہ نئی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا، شروع میں جو مسئلے مسائل آئے وہ کیوں تھے کہ ڈاکٹرز نے ڈیسپریشن میں آ کر جو تھوڑی بہت ابھی پوری ریسرچ نہیں ہوئی تھی وہ فارمولا اپلائی کیے، لیکن پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، اب ہمیں باقاعدہ طور پہ ریسرچ کر کے دیکھنا ہے کہ کون سا ٹیکہ لگانا ہے، کون سی دوائی دینی ہے، کس کو داخل کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے. اور پھر جیسے جیسے ان کی سمجھ بڑھتی جا رہی ہے تو پھر بہت سے جو مریض ہیں ان کو بہتر طور پہ ہینڈل کیا جا رہا ہے. تو اس دین میں نا ہٹ اینڈ ٹرائل فارمولا نہیں ہوتا، یہ ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. جو لائف سیونگ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں انسان کی زندگی ایٹ سٹیک ہوتی ہے، اس میں ہمارے پاس ہمیں سیف پلے کرنا ہوتا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہوتا ہے جو بہت سی ریسرچ یا ڈیٹا میں بتا رہا ہے کہ اس معاملے کو ایسے ہی لے کر چلیں. اور ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں.